گائز آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید دوستو۔ یہ کہانی ہے طارق اور اس کی جادوئی تلوار کی۔ بہت پرانے زمانے میں خراسان میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام طارق تھا۔ طارق ایک عام لڑکے کی طرح دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی کمر سے ایک عجیب تلوار لٹکتی رہتی تھی جو اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی تھی۔ ایک رات طارق نے ایک پراسرار خواب دیکھا۔ یہی خواب اسے مسلسل 3 راتوں تک نظر آیا۔ اسی خواب نے اسے یقین دلایا کہ اس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد چھپا ہوا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک خواب کی تعبیر پوری نہ ہو جائے وہ کسی کو بھی اس خواب کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اس کی ماں نے خواب کے بارے میں پوچھا تو طارق نے انکار کر دیا۔ ماں نے بہت اصرار کیا، ڈانٹا اور مارا بھی، لیکن وہ نہ مانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی وہاں سے گزرا اور اس نے طارق کی چیخیں سن لی۔ قاضی نے معاملہ معلوم کیا اور لڑکے کی ثابت قدمی سے متاثر ہو کر اسے اپنے ساتھ لے گیا تاکہ اس کی تعلیم و تربیت کر سکے۔ قاضی نے بار بار خواب جاننے کی کوشش کی مگر طارق نے انکار کر دیا۔ ایک دن قاضی کی بیٹی نے خواب سنانے کی ضد کی اور شادی کا وعدہ بھی کیا، لیکن طارق نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ قاضی اس حرکت پر سخت ناراض ہوا اور اس نے طارق کو سزائے موت دینے کا حکم دیا۔ جب طارق کو پھانسی دی جانے والی تھی تو ملک کا سلطان وہاں پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے کی جان بخشی اور اسے اپنے محل لے آیا۔ سلطان کو یقین تھا کہ وہ طارق سے خواب کا راز معلوم کر لے گا مگر وہ ناکام رہا۔ محل میں سلطان کی بیٹی شہزادی منیجا نے بھی خواب جاننے کی کوشش کی۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو طارق نے اسے بھی تھپڑ مار دیا۔ سلطان غصے میں آ گیا اور اس نے طارق کو ایک بلند مینار میں قید کروا دیا۔ شہزادی منیجا دل کی بہت اچھی تھی، وہ خفیہ طور پر طارق کو کھانا اور پانی پہنچاتی رہی۔ اسی دوران ایک طاقتور منگول حکمران نے سلطان کو مشکل پہیلیاں بھیج کر دھمکی دی کہ اگر جواب نہ دیا گیا تو جنگ ہوگی۔ پہلی پہیلی 3 سرکنڈوں کی جڑیوں کے بارے میں تھی کہ ان میں سے کون سی جڑ کے قریب، کون سی درمیان میں اور کون اوپر اگی ہوئی تھی۔ شہزادی نے یہ مسئلہ طارق کو بتایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ چڑیوں کو پانی میں ڈال دیا جائے، جو سب سے زیادہ ڈوبے گی وہ جڑ کے قریب والا حصہ، جو درمیان میں رہے گی وہ درمیانی حصہ اور جو تیرتی رہے گی وہ اوپری حصہ ہوگا۔ سلطان نے یہی کیا اور صحیح جواب دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد منگول حکمران ایک نئی پہیلی بھیجی۔ اس بار 3 ایک جیسے چوزے تھے اور معلوم کرنا تھا کہ کون صبح، کون دوپہر اور کون شام کو پیدا ہوا تھا۔ شہزادی پھر طارق کے پاس گئی۔ اس نے ایک تدبیر بتائی جس سے چوزوں کی شناخت ہو گئی اور سلطان ایک بار پھر کامیاب ہو گیا۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ اصل عقل اور دانائی طارق کے پاس ہے۔ اس نے اسے قید سے آزاد کرا دیا، لیکن منگول حکمران کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی تمام پہیلیوں کے جواب ایک نوجوان دے رہا تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ طارق کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ طارق نے اپنی جگہ 2 ہم شکل نوجوانوں کو تیار کیا اور تینوں ایک جیسے لباس پہن کر منگول دربار پہنچے۔ وہاں ایک چالاک جادوگرنی نے طارق کو پہچاننے کی کوشش کی اور رات کو اس کی آستین پاڑ دی، مگر صبح دوسرے دونوں لڑکوں نے بھی اپنی آستینیں پاڑ لی۔ اس طرح جادوگرنی اور منگول حکمران اصل طارق کو پہچان نہ سکے اور تینوں واپس خراسان لوٹ آئے۔ کچھ عرصہ بعد منگول حکمران نے دوبارہ طارق کو اکیلے بلایا۔ اس بار طارق خود چلا گیا۔ محل کے دروازے پر وہی جادوگرنی کھڑی تھی جس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اب وہ زندہ واپس نہیں جا سکے گا، لیکن طارق کی جادوئی تلوار اس کی محافظ تھی۔ جیسے ہی منگول سپاہیوں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی، تلوار خود بخود نیام سے نکل آئی اور بجلی کی رفتار سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑی۔ سپاہی ایک ایک کر کے مارے گئے۔ جادوگرنی تلوار چرانے کی کوشش کی تو تلوار نے اس کی ناک کاٹ دی۔ آخرکار منگول حکمران کی پوری فوج شکست کھا گئی اور طارق محفوظ رہا۔ ادھر سلطان بھی ایک بڑی فوج لے کر منگولوں کے خلاف روانہ ہو چکا تھا۔ جب وہ سرحد کے قریب پہنچا تو سامنے سے طارق فاتحانہ انداز میں آتا دکھائی دیا۔ اس نے بتایا کہ دشمن پہلے ہی شکست کھا چکا ہے۔ سب لوگ اس کی بہادری اور عقل مندی پر خوش ہوئے۔ سلطان نے دربار میں اعلان کیا کہ طارق کی 3 مرتبہ سلطنت کو تباہی سے بچایا، اس لیے وہ شہزادی منیجا سے شادی کا حقدار ہے۔ شہزادی بھی دل ہی دل میں طارق کو پسند کرنے لگی تھی، چنانچہ دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور پورا شہر خوشیوں میں ڈوب گیا۔ شادی کے دن طارق نے اپنی پراسرار تلوار کمر سے باندھی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور تلوار چمکنے لگی۔ اچانک ایک آواز گونجی کہ طارق اب تمہارا خواب پورا ہو گیا۔ تب طارق نے سب کو بتایا کہ اس کا خواب یہ تھا کہ ایک دن وہ ایسی تلوار کا مالک بنے گا جو روشنی، سچائی اور انصاف کی علامت ہوگی۔ جب یہ تلوار نور برسائے گی تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس نے تلوار آسمان کی طرف بلند کی، بادل چھٹ گئے، سورج کی روشنی ہر طرف پھیل گئی
اور محل جگمگا اٹھا۔ شہزادی منیجا مسکرا کر پوچھا کہ کیا اب اس کا خواب پورا ہو گیا ہے؟ طارق نے جواب دیا، ہاں، لیکن اگر تم میرے ساتھ رہو تو یہ خواب ہمیشہ زندہ رہے گا۔ طارق، اس کی جادوئی تلوار اور شہزادی منیجا کی داستان ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔